یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ خاتون کی دماغی حالت درست نہیں تھی اور سوشل میڈیا پر یہ گردش کر رہا ہے کہ وہ مختلف کمپنیز کی ڈائریکٹر بھی ہیں، بڑے اہم عہدوں پر وہ فائز بھی ہیں، تو دماغی حالت ٹھیک نہ ہونے پر وہ کمپنیز بھی چلا رہی ہیں، یہ بڑے سوالات جنم لے رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ جب وہ کمپنی کی مالکن بنی تھی تو اس وقت اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی؟ یہ کس نے کہا؟ سوشل میڈیا کی بات سوشل میڈیا تک رہنے دیجیے۔ حقائق پہ مبنا بات یہ ہے کہ اگر آپ بلڈ پریشر کی گولی نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو برین ہیمریج ہو جائے گا۔ اسی طرح کے پیشنٹ اگر دوا نہیں کھاتے یا دوا سے کھاتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے جو خاتون کی تھی جس میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ بتائیے عامر صاحب دیٹ ملزمہ نتاشا پر کون کون سے دفعات لگائی جائیں گے، کون سے سیکشنز لگائے جائیں گے ان کے اوپر؟ ان کے بعد 320 337H 427 اور 322 کا ایڈیشن کل رات کو کر دیا ہے، جو کہ نان میڈیکل آفینس ہے، جس کو کہتے ہیں قتل بالسبب۔ اچھا، یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے جو ہم نے بہت سے کیسز میں اس سے پہلے جو ہو چکے ہیں یہ بھی دیکھا، باثر افراد کے کیسز میں خاص طور پر، کہ خون بہا اور دیت کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ 4 کروڑ روپے کی ایک فگر بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ دیا جا رہا ہے، متاثرہ فیملی کو دیا جائے گا اس پہ سیٹلمنٹ، اور پھر 50 لاکھ جو زخمی ہیں ان کو دیا جا رہا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ قطعی ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے اور یہ ساری ریومرز ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کا صلح ہو جائے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اچھا عامر صاحب، یہ بتائیے گا جو افیکٹڈ فیملی ہے وہ کیا چاہ رہی ہے، ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھا ہوگا اس کے وکلا نے آج عدالت سے رجوع کیا اور ابھی تک وہ جو لڑکی کا بلڈ سیمپل لیا تھا اس کی رپورٹ نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ اس امپریشن میں ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ کسی انٹاکسیکیٹڈ تھی یا کسی انفلوئنس میں تھی کسی الکوہل سے، جبکہ ہمارا سانس یہ ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ دماغی طور پہ درست حالت نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ اب اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ تو کوئی میڈیکل لیگل آفیسر دے گا جب اس کا رزلٹ آئے گا بلڈ ٹیسٹ کا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے مطابق بلڈ پریشر کی ٹیبلٹس لیتی ہیں وہ اور ان کا علاج چل رہا ہے، تو ان کا کون سے ہسپتال میں کیا علاج چل رہا ہے؟ آپ میرا خیال ہے آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کریں، وہ بتائے گا اس کنڈیشن میں انسان کا علاج کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اگر اس کی اس اسٹیج سے طبیعت خراب ہو، اور یہ ٹھیک کیسے ہوتی ہے۔ 15 دن اس کو آئسولیشن میں رکھیں، اس کو زیادہ ڈوزز دیں، اس کو انجیکشن لگا کے سلاتے رہیں، اس کے بعد جا کے اس کا کیمیکل امبیلنس جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ کسی سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں، میڈیکل سائنس پڑھیں، جیورسڈکشن دیکھیے، میڈیکل جیورسڈکشن دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے انسین آدمی، اور ہاں یہ ٹھیک ہوگی، 15 دن تک دوا کھائے پھر کنٹینیو دوا پہ رہے، یہ نارملائز ہو جائے گی۔ اس سے یہ کنڈیشن جو تھی یہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کریں، سائیکالوجسٹ سے، بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے انٹروڈکشن اپنے شو میں کرا بھی دیا ان کا، ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم جانیں گے ضروری ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو ان کی کنڈیشن تھی، ایسی حالت میں بہتر نہیں تھا کہ ان کے گھر کے جو افراد تھے ان کو گھر میں ہی رکھتے اور جو میڈیکیشن ان کو چاہیے تھی وہ لا کر دے دیتے، تو اتنا بڑا جانی نقصان تو نہ ہوتا؟ دیکھیں بھائی، وہ گھر میں ہی تھی اور وہ بغیر بتائے نکل گئی گاڑی لے کر۔ اگر آپ ہمیں یہ کامن سینس ہے، کوئی انسان بیمار ہے تو اوبیسلی اس پہ نظر رکھی جائے گی، بس اس کو موقع ملا وہ نکل گئی، اور میں 100% اور جہاں پر یہ حادثہ ہوا اس کی کسی گلی میں ان کا گھر ہے۔ اچھا ایک اور سوال یہ کہ کیونکہ آپ ان کا کیس پیٹ کر رہے ہیں، تو کیا ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس پاکستانی نہیں تھا، برٹش لائسنس تھا، کوئی مقدمے پر کیس پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں؟ نہیں جی، کچھ نہیں پڑے گا، سوشل میڈیا پہ سن رہا ہوں میں تو۔ آپ برطانوی قانون کو پاکستان میں اپلیکیبل مانتے ہیں اور برطانوی انگریزی قانون جو انگریزوں نے لکھا اس سے مقدمات کی پیروی ہوتی ہے، لیکن برطانیہ کے بنے ہوئے لائسنس کو نہیں مانیں گے، یہ کیسے پاسبل ہوگا؟